عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یوم دفاع ملک بھر میں جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ دن کے آغاز پر وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج مذہبی جوش و خروش اور عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ مساجد میں ملکی ترقی، سلامتی، خوشحالی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئی ہیں۔ قریہ قریہ، نگر نگر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرجوش، شہر شہر، گلی گلی چراغاں، درود و سلام کی محافل، مساجد، عمارتوں، بازاروں کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا۔ پنجاب اسمبلی کی بھی دیدہ زیب سجاوٹ۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی قوم اور مسلم امہ کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت دن کی مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری نے پیغام میں کہا، یہ تاریخی اور یادگار موقع امت مسلمہ کے لیے خوشی اور عقیدت کا باعث ہے۔ 12 ربیع الاول اپنی زندگیوں کو تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ڈھالنے کے عہد کا دن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیغام میں کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ایک کامل اور ہمہ اسوہ ہے۔ سیرت طیبہ ہمارے لیے ہر دور میں رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ ہمیں اپنے ملک پاکستان کو سیرت طیبہ کی عملی تعبیر بنانا ہے۔ ہمیں تعصب، فرقہ واریت، انتہا پسندی اور نفرت کی ہر شکل کو رد کرنا ہے۔ ملک میں بھائی چارے، احسار اور اتحاد کو فروغ دینا ہے۔ ملکی مسائل کا پائیدار حل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو قومی کردار کا حصہ بنانے میں ہے۔ جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ 6 ستمبر پاکستان کی جرأت، بہادری اور عزم کی علامت، عسکری اعتبار سے تاریخ عالم میں کبھی نہ بھولنے والا قابل فخر دن۔ 6 ستمبر 1965 کو ازلی دشمن بھارت نے رات کی تاریکی میں وطن عزیز پر حملہ کیا۔ 17 روزہ جنگ میں افواج پاکستان نے ازلی دشمن کا غرور خاک میں ملایا۔ پاک افواج نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو ہر محاذ پر شکست سے دوچار کیا۔ لاہور، سیالکوٹ اور قصور کے محاذوں پر بھارت کو ناکوں چنے چبوائے۔ پاکستان آرمی نے دشمن کو روکا اور پسپا ہونے پر مجبور کیا۔ چونڈا محاذ کو بھارتی ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا گیا۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملائے۔ ایم عالم کے کارنامے آج بھی تاریخ کے سنہرے باب ہیں۔ پاک بحریہ نے بھی سمندری محاذ پر دشمن کو بھرپور جواب دیا۔ وطن کی مٹی کے دفاع میں جوانوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ افواج کا یوم دفاع اور شہداء پر پیغام۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شہداء اور ان کے خاندانوں کو بھرپور خراج عقیدت۔ ISPR کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نیول ایئر چیف کا بھی عقیدت کا اظہار۔ 6 ستمبر 1965 پاکستانی قوم کے اٹل عزم اور ناقابل تسخیر جذبے کی علامت ہے۔ اس تاریخی دن ہمارے بہادر سپاہیوں نے قوم کی حمایت سے ڈٹ کر مقابلہ کیا، ایک ایسے دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا جو اسلحے اور تعداد میں کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ شجاعت اور قربانی کے یہ کارنامے لازوال نقش چھوڑ گئے۔ متحد قوم کو بھی کبھی شکست نہیں دی جا سکتی۔ ہمارے بے خوف ہیروز کی جرأت آنے والی نسلوں کے لیے ہمیشہ مشعل راہ بنی رہے گی۔ ہمارے شہداء اور ہیروز کا عظیم ورثہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ آج پوری قوم اپنے شہداء، غازیوں اور ان کے خاندانوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ شہداء اور ان کے خاندانوں نے اس عظیم ملک کے دفاع کے لیے بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ مسلح افواج بیرونی جارحیت اور دہشت گردی کے خلاف ڈٹی ہے۔ قدرتی آفات اور مصیبتوں کے وقت بھی پاکستانی عوام کا ساتھ دیا۔ افواج ملک بھر میں جاری سیلاب سے متاثرہ عوام کی بھرپور مدد جاری رکھیں گی۔ نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں یادگار شہداء پر یوم دفاع کی پروقار تقریب۔ چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ ایڈمرل نوید اشرف کی یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ تقریب میں پاک بحریہ کے آفیسر، سیلرز اور شہداء کی فیملیز نے بھی شرکت کی۔
शानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर गाज की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाकिस्तान एयरफोर्स के दस्ते ने फ़राइज़ संभाल लिए। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, मज़ार पर फूल रखे और फातह खानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। तू वतन की आबरू है, तू वतन का है सहारा, तू हवाओं का मुसाफिर, तू समंदरों का राही। मेरे सर बकफ मुजाहिद, मेरे सर शिकन सिपाही। ये तेरा यकीन मुहकम, तेरी हिम्मतों की जान है, तेरे बाजुओं की कुव्वत, तेरे अज़्म का निशान है। तू ही राही, तू ही मंजिल, तू ही मीर कारवां है। ये ज़मीं तेरी ज़मीं है, ये जहां तेरा जहां है। वेलकम बैक। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे DGPDM इरफान अली काटिया मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। डिविजनल तमाम मशीनरी, कमिश्नर, RPO, वो तमाम लोग इस वक्त गुजरात में ही स्टेशनड हैं और चीफ मिनिस्टर पंजाब की ये कल हदायत थी कि जब तक गुजरात को रिलीफ इस पानी की ड्रेनेज की सूरत में नहीं मिलता, तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज विद कंप्लीट पैराफर्नीलिया वो वहाँ पे मौजूद रहेंगे और मैसिवली मशीनरी को डिप्लॉय करेंगे ताकि पानी का जितनी जल्दी हो सके गुजरात सिटी से वो निकासी को यकीनी बनाया जाए। इस वक्त गुजरात में इस सारे अमल को मुकम्मल करने के लिए जितने भी फंड्स दरकार थे वो रात चीफ सेक्रेटरी पंजाब की डायरेक्शंस पे हमने प्रोवाइड कर दिए और इसी तरह जितनी भी मशीनरी थी वो बाकी अजला से और प्रोविंशियल हेडक्वार्टर से वो गुजरात पहुंचा दी गई हुई है। और मैं आपसे अब जिस वक्त बात कर रहा हूँ, एक चीज़ हम एटलीस्ट अब यकीन से कह सकते हैं कि जो कंटिन्यूसली पानी इन ब्रीचेस की वजह से ऊपर से गुजरात सिटी में दाखिल हो रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह रात के पिछले पहर वो एडमिनिस्ट्रेटिव काविशों की वजह से अब प्रॉपरली प्लग इन कर दिया गया है। अब गुजरात सिटी में मज़ीद किसी किस्म का ऊपर से ये बरसात का पानी ये उन ब्रीचेस की वजह से जो आ रहा था अब वो नहीं आ रहा। अगले पानी के ड्रेन के लिए जैसे मैंने गुजारिश की कि लाहौर से भी और पिंडी वासा से ख़ास तौर पे मैसिव मशीनरी गुजरात पहुंच चुकी हुई है और इस वक्त ड्रेनेज को प्रॉपरली वहाँ इंश्योर किया जा रहा है। मेन जो कालरा ड्रेन है इसके ऊपर मैक्सिमम मशीनरी और लगा के डिस्पोजल की काविशों को मज़ीद एक्सपेडाइट कर दिया गया हुआ है। तो गुजरात के हवाले से इंशाल्लाह अगले 12 से 18 घंटे में सिचुएशन गुजरात सिटी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट वो हम देख रहे हैं। और जैसे फिर मैंने आपको कहा कि तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज अपनी तमाम तर मशीनरी और पैरिया के साथ वहाँ मौजूद हैं ताकि इस पानी को चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत के मुताबिक जितना जल्दी हो सके वहाँ से ड्रेनेज को मुमकिन करें। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि लेटेस्ट अलर्ट जो मौसम का है वो कल PDMA पंजाब ने 6 से 9 के लिए फिर जारी किया, जिसमें आइसोलेटेड हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल है। आज सुबह भी आपने देखा लाहौर शहर में भी ड्रिजलिंग हुई डिफरेंट जगहों पे और अगले जो 2 दिन हैं 9 तारीख तक ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जिसमें गुजरात एक दफ़ा फिर शामिल है, इनमें हल्की से तेज़ बारिश हो सकती है। इस सिस्टम की इंटेंसिटी पिछला जो नामा स्पेल था उससे कम है, लेकिन बहरहाल ये प्रॉब्लम का सबब वो बन सकता है। इसके साथ साथ मैं आपसे शेयर करूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 18 से 22 घंटे में किसी किस्म की किसी भी दरिया पे क्रॉस बॉर्डर हमें नया अलर्ट वो रिसीव नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये इत्मीनान से कहा जा सकता है कि इंशाअल्लाह अब हमारे तमाम दरियाओं का पानी जो है वो रिसीडिंग की तरफ जाएगा। और अगर मैं आपसे क्विकली तमाम दरियाओं की सूरत हाल वो शेयर कर सकूं तो इस वक्त जो सतलुज है, सतलुज में भी डिक्रीजिंग ट्रेंड है और जो एक 3.5 लाख क्यूसिक के करीब लगभग हम पिछले 6 हफ्तों से जिस नौयत से और जिस सिचुएशन से गुजर रहे थे, अब पिछले 24 घंटे से इसमें फॉलिंग ट्रेंड है। और इस वक्त हरीके के मुकाम पर इंडिया में जो पहले 3-3.5 लाख से कम पानी नहीं था, इस वक्त 2,70,000 क्यूसिक्स नीचे पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। और
اگر قصور کی بھی بات کی جائے تو وہاں پہ بھی اب پانی ڈکریزنگ کی طرف ہے، اور گنڈا سنگھ کے مقام پر اب کل آپ نے دیکھا 3,21,000 کیوسک تھا، آج 3,03,000 کیوسک ہے، اور اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو انڈین اپر کیچمنٹس اور یہ ہماچل کا ایریا ہے، اس میں اب مزید بارشیں وہ تھم گئی ہیں، اور کلیئر سکائی ہے، بارش کا جو اگلا سسٹم بھی ہے یہ کوئی بہت زیادہ ٹورنشل رینز اس میں نہیں ہے، ان ندی نالوں کا پانی کم ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا پھر جو انڈین ڈیمز کا جو ریزروائر لیول ہے اب یہ کچھ اس میں گنجائش آنے کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ اب ہم آگے ڈکریزنگ ٹرینڈ کی طرف بڑھیں گے۔ ستلج کی اگر فردر بھی بات کی جائے تو اسی طرح گنڈا سنگھ قصور کے بعد آگے ہیڈ سلمانکی اور اسلام پہ بھی پانی بتدریج اب ڈکریزنگ کی طرف ہے، اس کو چند دن لگیں گے پراپرلی ڈکریز ہوتے ہوئے اور لو لیول یا میڈیم لیول پہ آتے ہوئے، لیکن اوور آل یہ کہا جا سکتا ہے کہ پانی ستلج میں انشاءاللہ اب اگر کوئی مزید بہت زیادہ بارش نہیں ہوتی اور انڈین ڈیمز کا ریزروائر لیول بہتر ہونے کی وجہ سے اب یہ پانی ہمارا ریسیڈنگ ٹرینڈ میں ہی رہے گا۔ اس کے بعد اگر ہم راوی کی بات کریں تو جیسے مادھوپور کے پشتوں کی بات آپ سے آلریڈی شیئر ہو چکی ہوئی ہے، اس وقت بھی اسی انالوجی پہ 70 سے 75,000 کیوسکس کے درمیان ہی پانی ہے، اور 71,000 کیوسکس جسر پہ ہمیں ریسیو ہو رہا ہے۔ اسی طرح شادرہ اور راوی سائفن پہ بھی تقریباً 1,10,000 اور 1,07,000 بالترتیب پانی یہ چل رہا ہے، جس میں امید اب یہی کی جا رہی ہے کہ پیچھے کیونکہ بارشیں کم ہوئی اور ڈیمز کا جو ریزروائر لیول ہے بہتر ہونے کی وجہ سے اگلے دنوں میں پانی کے فلوز اب بتدریج کمی کی طرف انشاءاللہ جائیں گے۔ اسی طرح اب جو راوی پہ ہمیں مین پرابلم تھا اور بیک واٹر ایفیکٹ کا بھی پرابلم تھا سدنائی کے مقام پر، وہ بھی اب تقریباً 1,70,80,000 سے کم ہو کر 1,02,000